السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چمتکار کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس طرح کا چمتکار عطا فرماتا ہے تاکہ ان کی نبوت ثابت ہو، وہ سندیش واہک ہیں، پیغمبر ہیں، یہ سدھ ہو اور پرمانت ہو کہ اس میں کوئی شندہ اور شک اور شبہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے، سب سے بڑا چمتکار، وہ قرآن ہے۔ قرآن یہ پرلے کے دن تک رہے گا، یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسی وانی ہے جس میں شک اور شندہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کسی انسان نے نہیں لکھا بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، چنوتی دی، اور کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا، اسے سویکار نہیں کر سکا کہ قرآن کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دے، قرآن کی ایک آیت ایک منتر کی طرح کوئی منتر بنا کے دکھا دے، ایسا کوئی نہیں کر سکا میرے بھائی، اور یہ پرلے کے دن تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چنوتی لوگوں کو دی ہے، اور اس قرآن کے چیلنج کو، اس چنوتی کو، اس کے چمتکار کو جو کافر لوگ ہیں، جو ناستک لوگ ہیں، انہوں نے بھی سویکار کیا ہے کہ واستو میں یہ قرآن کسی انسان کا گرنتھ نہیں ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اوترت کیا ہوا یہ پستک ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ وحی کیا ہوا ایک گرنتھ ہے۔ سب سے بڑا چمتکار اللہ کا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرلے کے دن تک رہے گا۔ آپ بھی پڑھیں اور اس کے معنی کو، اس کے ارتھوں کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے جب کافروں نے، مکہ کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرمانت کرنے کے لیے آپ سے کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے سنکیت کیا، انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پرتیکش روپ سے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا تھا۔ صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پڑتی، آوشکتا پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا، پانی کا مول سروت بہ پڑتا، اور صحابہ اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ہاتھ میں کنکری رکھا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، پھر آپ نے ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھا، اس میں بھی یہ کلمہ پڑھ رہی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اللہ کی مہمہ اور گریمہ کا بخان کر رہی۔ پھر بھائیو، اس سے بھی سدھ ہوتا ہے، پرمانت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی سادھارن ویکتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں میرے بھائیو۔ اسی طرح سے اور بھی آتا ہے روایتوں میں کہ کھانا تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے جاتے تھے تو درخت، پیڑ پودے اور پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سادھارن پرانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک یہودی مہیلا نے آپ کو ایک بکری کے گوشت میں جو ہے اس کے بازو میں دیا تھا کھانے کے لیے، اس میں وش ملا دیا تھا اس نے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہتیا کر دے، نعوذ باللہ۔ اس بکری کے بازو نے باتیں کی اور کہا کہ مجھے وش ملایا گیا ہے، آپ مت کھائیے میرے بھائیو۔ اس طرح سے اس گوشت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی آدمی آیا، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کوئی چمتکار دکھائیے، مجھے کوئی نشانی دکھائیے، کوئی چنہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو، ایک پیڑ کو آدیش دیا، وہ چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدیش دیا اور پھر واپس جو ہے اپنے جگہ پہ چلا گیا۔ ایک بوڑھی بکری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، معبد کے خیمہ میں ایک بوڑھی بکری تھی، بیمار تھی، اس کے تھن میں دودھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شریر پر جو ہے ہاتھ پھیر دیا، اس کے تھن میں دودھ آ گیا۔ آپ نے اس دودھ کو خود پیا اور اپنے صحابی، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، بہت تکلیف تھی ان کی آنکھوں میں، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوتر تھوک، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک صحابی کا پیر ٹوٹ گیا ایک جنگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں پھیرا، ان کا پیر جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری باتیں صحیح حدیث سے پرمانت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، سیوک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں برکت کے لیے دعا کی۔ ان کی عمر 120 سال ہوئی، لمبی عمر ان کو ملی، اور ان کے 120 سنتان بھی ان کے تھے، ان کو 120 سنتان بھی پراپت ہوئے۔ ان کی دولت میں، ان کے مال اور سمپتی میں، دھن اور سمپتی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اسی وجہ سے ان کے باغیچہ میں سال میں 2 بار پھل آتا ہے۔
جبکہ प्राकृतिक रूप से यही नियम है कि साल में खजूर के पेड़ में साल में एक ही बार फल आता है, लेकिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के बागीचा में, इनके दरख्तों में जो है साल में जो भी दरख्त इसमें थे, साल में जो है 2 बार, वर्ष में 2 बार इसमें फल आया करते थे मेरे भाइयों। इसी तरह से और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल अनिकाल हो गया है, सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए बारिश हो जाए। उस टाइम में आकाश में एक बादल भी नहीं था, बहुत तेज कड़क धूप थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, अपने हाथ को उठाया, अल्लाह से दुआ की। एक ही क्षण में पहाड़ की तरह से बादल जमा हो गया और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि निरंतर रूप से पूरे एक हफ्ते तक बारिश होती रही। अगला हफ्ता जब हुआ, फिर सारे सहाबा जुमा के लिए जमा हुए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल अब अल्लाह से दुआ कीजिए, बारिश बहुत हो गई, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अब बारिश को रोक ले, बारिश जो है अब जो है बारिश ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, दुआ की, बारिश खत्म हो गई। लोग जुमा पढ़ के निकले, धूप खिली हुई थी, बारिश समाप्त। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार है। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोद रहे थे, खंदक की लड़ाई में, खंदक के युद्ध में, एक सा यानी लगभग 3 किलो से कम जौ और एक बकरी के बच्चे का गोश्त, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 सहाबा को पेट भर के खिलाया और उनके उस खाने में कुछ भी कमी नहीं हुई, कुछ भी कमी नहीं हुई। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा खजूर था जो बशीर बिन साद की बेटी लेकर के आई थी, उसी से सारे खंदक वालों को खिला दिया, पेट भर सब लोग खजूर खाए और खजूर में कोई कमी नहीं हुई। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरे फौज को, पूरे लश्कर को जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थैला में कुछ रखा हुआ था, उसी से सारे लोगों को खिला दिया और उसमें से कुछ कमी नहीं। तो मेरे भाइयों, ये सारे चमत्कार हैं जिससे ये सिद्ध और प्रमाणित होता है, ताबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, संदेष्टा हैं। आप जो भी कहते हैं वो सत्य है, हक है, उसमें शक, शुबहा और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, एक चमत्कार और बहुत सारे हैं, बस मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त मदीना आ रहे थे, मक्का से निकले, काफिर लोग आपका घर घेरे हुए थे कि आपकी हत्या करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकले, अपने हाथ में मिट्टी ली और फेंक दिया, सारे लोगों के सरों पे मिट्टी गिर गई और इसी वजह से वो सब अंधे हो गए, नेत्रहीन हो गए, देख नहीं सके। उनके बीच ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और वो कुछ न कर सके आपको। रास्ते में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सुराका बिन मालिक ने पीछा किया था, आप सब सुने होंगे। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो इनाम जो 100 ऊंट रखे थे मक्का वाले, उसके लालच में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ज करने के लिए, जो है गिरफ्तार करने के लिए वो आगे बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उसके घोड़े के जो अगले पैर दोनों थे जमीन में धंस गए और वो मुंह के बल गिर पड़ा, नहीं पकड़ सका। इसके अलावा भी बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी निशानियां, बहुत सारे मुअजिज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए, जिससे यही सिद्ध और प्रमाणित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी वजह से मेरे भाइयों, हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, पवित्र जीवनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय क्या है, इस बारे में हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और फिर हमको भी उसी मार्ग पर, जो रास्ता, जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, उसी तरीका पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।